آدمی نے بڑی تباہیاں کی ہیں۔ میں آپ کو کہانی سناتا ہوں آدمی کی۔ وسوسہ کہاں تباہی مچاتا ہے۔ ایک آدمی کی معمولی بات یہ، آپ دنیا کے لٹریچر پڑھو، ٹریجڈیز پڑھو، ٹریجڈیز کے اندر عام طور پر ایک ویلن موجود ہوتا ہے۔ ورلڈ کی جتنی کلاسکس ہیں ان میں ویلن جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ شریف آدمیوں کے درمیان ایک ایسا وسوسہ ڈالنا جس سے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے سے نفرت کرنے لگ جائے۔ مثلاً ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، پتھالوں کا واقعہ ہے۔ وہ ایک نوجوان ہے، حبشی ہے، بہادر جرنیل ہے، خوبصورتی، عزت کے ساتھ دلیری کی وجہ سے، فتوحات کی وجہ سے وہ ایک وائٹ لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی۔ لڑکی کے باپ کی مرضی کے بغیر شادی ہو گئی اور اس کو وہ گورنر بنا دیا گیا اپنے علاقے میں، جزیرے میں۔ بس یہاں تک یہ واقعہ ہے۔ اب آگے اس کا جو نوکر ہے وہ ویلن ہے، مطلب ویلن کا رول ادا کر رہا ہے۔ نوکر جا کر اس کے کان میں کہتا ہے، یعنی اپنی مالک کے کان میں کہتا ہے کہ بھئی بات سن، تم نے شادی تو کر لی ہے خوبصورت لڑکی سے اس کے باپ کی مرضی کے بغیر، میں تو آپ کا نوکر ہوں، نمک خوار جسے کہتے ہیں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، بلند مرتبے کی باتیں ہیں، غریب ناچیز ہوں، جو لڑکی باپ کی وفادار نہیں ہوگی وہ تمہاری وفادار کیسے ہوگی؟ ناچیز کو معاف کر دینا۔ بس اتنی سی بات مالک کے کان میں ڈالی، اتنی سی بات کے وسوسے میں اس کی راتیں بے تابی میں گزر گئیں۔ باپ کے ساتھ جو وفادار نہیں، باپ کے ساتھ جو وفادار نہیں، اب معصوم کو پتہ ہی نہیں کیا کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ایک دن وہ اپنے گھر آرام سے چہل قدمی کر رہی تھی اور اس بیچاری عورت کا رومال گر گیا۔ اس نے وہ رومال اٹھا لیا، کہتا ہے مالک سے، یعنی وہ نوکر اپنے مالک سے کہتا ہے اس ناچیز کو معاف کر دینا، میں تو آپ کا نم خوار ہوں، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں کیونکہ میں گناہ گار آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا جو مصیبتیں آپ پر آ رہی ہیں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتا وہ جو دوسرا آدمی ہے نا اس کے گھر میں میرا جانا ہوا، میں کیا بتاؤں؟ اچھا معاف کر دیں، پھر کبھی بتاؤں گا۔ تجسس۔ اس نے کہا ایک بات بتاتا ہوں، ایک شرط پہ کہ آپ اپنی بیوی کو معاف کر دیں۔ مالک کہتا ہے ہاں ہاں معاف کر دوں گا، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہتا وہ وہاں خیر جاتی تو روز ہی تھی لیکن رومال آج وہاں چھوڑ آئی۔ اس نے رومال پہچان لیا۔ بس پھر کہتے ہیں کہ وہ گھر گیا، شور مچایا اس نے، رومال اس معصوم یعنی اپنی بیوی کو تو پتہ ہی نہیں کیا واقعہ ہے اور رومال کدھر ہے، کیا کر رہے ہو۔ شوہر نے تکیہ دیا، منہ پر سفوکیٹ کر دیا، مار دیا۔ اس نے جب چیخ لگائی مرتے ہوئے تو کہتی ہے ویلن کی بیوی آ گئی۔ کہتی ہے کیا کیا تم نے، کیوں مارا؟ کہتا مار دیا آپ کی مالکن کو۔ کہتی کیوں مارا؟ کہتا یہ رومال شمال وہاں پھینک گئی۔ کہتی یہ بکواس ہے سارا، تو میرے خاوند کے داں میں آ گیا۔ کہتی یہ رومال تو یہاں تھا، میرے خاوند نے مجھ سے مانگا تھا، وہ تو بہت ویلن ہے، بدمعاش آدمی ہے۔ ویلن یعنی نوکر کو پکڑا، کہتا ہے میں اپنا کام کر چکا، آپ نے مجھے مارنا ہے تو مار دو، میں اپنا کام کر چکا۔ کہتا مجھے برداشت نہیں ہو سکا، آپ اتنے خوش رہتے ہو۔ کہتا میں نے یہ غلطی کی، وہ غلطی کی، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی تھی، آپ گھر میں خوش رہو۔ کیسے خوش رہو بھئی؟ کہتا اس بات سے میں جیلس ہو گیا، گورنر نے اس کو بھی مار دیا، اس کو بھی مار دیا۔ بعد میں آ کے کہتا ہے کہ میں کتنا برا انسان تھا کہ میں نے ایک ایسا ہیرا پھینکا ضائع کر دیا جو میرے خاندان، میرے قبیلے، میری نسلوں میں سب سے زیادہ قیمتی تھا۔ اب جو مرضی چیخ لگاتے جاؤ، وسوسہ کیا تھا، اس کو معاف کر دو۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یوسوس فی صدور، یہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، یہ آدمی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بار بار کہا گیا یا اللہ ہمیں وسوسوں سے بچا۔ یہ قرآن کا دوسرا اعجاز ہے کہ اگر آپ وسوسوں سے نجات چاہو گے تو وہ وسوسے جو انسانی شکل میں آتے ہیں یا انسانوں کی شکل میں آتے ہیں یا جو اندر سے پیدا ہوتے ہیں اندیشے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ بچا دے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آپ پڑھو وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ آپ قرآن پڑھو تو جو یہ جنات ہوتے ہیں اس سے آپ نجات پاؤ گے۔
قرآن کی یہاں تک تلاوت ہو رہی ہو، جنات کے قافلے سن کر نکل جاتے ہیں، شرارتیں نہیں چھوڑ جاتے، ورنہ یہ فتنہ ساز ہوتے ہیں، چھیڑ خانی کرتے رہتے ہیں، ایسے وسوسے ہوتے ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ کے تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ اندیشے کون ڈالتا ہے؟ آپ کا اپنا حسن خیال ڈالتا ہے، آپ کا اپنا اندیشہ خوف ڈالتا ہے، بتانے والا ڈالتا ہے، کوئی اور ڈال سکتا ہے؟ اس لیے باتوں کی بڑی احتیاط کرو۔ قرآن پاک جو ہے، اس کے پڑھنے سے آپ پر جتنی بھی نیگیٹو تاثیر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں، ایسے اعمال ہوتے ہیں جادو کے وہ کلام پڑھ لو تو وہ دو آدمیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان لازمی بات ہے، جھگڑا ہو جائے گا فوری طور پر، بغیر وجہ کے بھی جادو ہوتے ہیں، اور یہ کرتے رہتے ہیں لوگ۔ ایسی بات سے بچنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچا۔ یہ ایسے نہیں لکھا، اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے مجھے بچا، کس سے؟ یوسوس فی صدور الناس، بچا جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ بڑی بیماری ہے اور بہت جلدی پیدا ہو جاتی ہے۔ وسوسہ، وہ آپ کو پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ بس اتنی بات کرو، آدمی مر گیا۔ گھر سے باہر جانے والوں کا، جو گھر میں رہنے والے ہیں، جا کر بتا دو، جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جا کے بتا دو، وہ آپ کا خامد یا بیوی کہاں جاتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ مطلب آپ ایک وسوسہ بنا کے اگر ان کو یہ کہہ دیں تو کہتا ہے مجھے نہیں پتہ، کہتا ہے پھر کیا پتہ ہے تجھے؟ بس اتنی بات کہہ دی کافی ہے، اس لیے تباہی کے لیے کہتا ہے آپ کو کیا بتایا جائے، آپ تو بندے ہی بڑے درپیش ہیں، بتانے والی بات ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، اس میں ہر قسم کا اعجاز ہے، اسے پڑھتے رہا کرو، اللہ کے قریب رہا کرو، اللہ کے لفظ کے قریب رہا کرو، اللہ کے لفظ کے معنی کے قریب رہا کرو، اس کے عمل کی تاثیر کے قریب رہا کرو، پھر شفا ہی شفا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟